बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरिन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। मेरे अच्छे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुशबाश होंगे। वो बहुत अहम बीमारी है जो मर्द, ख़वातीन, बच्चों सबको हो जाती है और उस बीमारी का नाम है जिस्मानी कमज़ोरी, वीकनेस। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप भी दूसरों की हेल्प कर सकें, दूसरों के काम आ सकें। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मज़ीद हौसला और हिम्मत मिले कि मैं आपकी इसी तरह इस चैनल के ज़रिए खिदमत करती रहूं। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें कि आप किस शहर से, किस मुल्क से मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं ताकि मज़ीद अच्छा काम आपको देखने को मिले। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। इंसान जो है वो रंगों से बना है। हमारी जो तख्लीक है वो दो जिस्म से हमारी तख्लीक हुई है। एक मादी जिस्म है और एक लतीफ़ जिस्म है। लतीफ़ जिस्म जो है वो रोशनियों से बना हुआ है जो हमारे इस जिस्म के ऊपर मौजूद होता है और हमारे तमाम अमाल व अफ़आल जो हैं इस जो लतीफ़ जिस्म है जो कि रोशनियों से बना हुआ है उसके ऊपर वो तमाम अमाल व अफ़आल उसके ताबे होते हैं। और उस लतीफ़ जिस्म से हर वक्त जो है वो कौसे कज़ा, जैसे आपने देखी होगी रेनबो जिसको कहते हैं, उस तरह रोशनियाँ जो है हर वक्त उस जिस्म से निकलती रहती हैं। पेचीदा जो हैं वो जज्बात और मनफी एहसासात, इसके साथ साथ गैर जो पाकीज़ा ख़यालात हैं और तख़रीबी आमाल और अफ़आल जो हैं उसकी वजह से जो हमारा रोशनियों का जिस्म है उसके अंदर धब्बे नमूदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मादी जिस्म है उसके अंदर ज़ख़म बन जाते हैं और उनमें सड़ान पैदा हो जाती है, यानी वो ज़ख़म जो हैं वो सड़ने लगते हैं। उसकी वजह से जो जरासीम हैं, जो फ़ॉरेन बॉडीज़ हैं, वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो पैदा होने लगती हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद और अल्लाह के दोस्त ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि ये एक ऐसा दर्दनाक और अलमनाक अमल है कि हम दूसरों को यानी अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंचाकर खुश होते हैं। आदम और हव्वा के रिश्ते से हम सब आपस में बहन भाई हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इस रिश्ते के पेश नज़र हम अपनी ही जड़ें काटते हैं और अपने जैसे ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाकर खुश भी होते हैं। दरख्त एक है, उसकी शाखें जो हैं, उसके पत्ते जो हैं वो लातादाद हैं। अगर कोई जो शाख है वो अपने ही दरख्त की जड़ पर ज़रब लगाएगी तो वो ख़ुद किस तरह से महफूज रह सकती है। जब हम अल्लाह ताला की मखलूक के काम आते हैं और उनको जो है उनकी परेशानी को दूर करते हैं तो ये हमारा अमल जो है अल्लाह ताला को महबूब होता है और अल्लाह ताला उस अमल से और उस बंदे से जो हैं वो राज़ी होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, हम खुश रहें और ख़ुशी की मेराज चाहते हैं। हमारी ये तमन्ना होती है कि हमें खुशियाँ चारों तरफ से खुशियाँ हमारे इस्तकबाल करें। तो हम दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और ख़ुद खुशी की तमन्ना करके हम दूसरों को दुख और तकलीफ़ किस तरह से दे सकते हैं, इस बात ज़रूर सोचिएगा। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जो है वो है जिस्मानी कमज़ोरी यानी वीकनेस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इंसान की तवानाई और ताकत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि लोग इस बीमारी को जो है वो सीरियस नहीं लेते, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, इसका इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से वो मज़ीद बीमारियों की और सीरियस बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं। और ये जिस्मानी कमज़ोरी ऐसा मर्ज़ है जो मर्द, ख़वातीन और बच्चों सबको लाहक हो सकता है और इसकी वजह से उनकी कारकर्दगी, ज़हनी जिस्मानी जो कारकर्दगी है उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडीज़ में पीछे रह सकते हैं,
جو آفس میں لوگ کام کرنے والے ہیں وہ ان کی اپنی کارکردگی اور ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ویکنس ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے میں اسباب بتاتی ہوں۔ اس کے اسباب میں یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کو کیونکہ ڈائگنوز نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ جو کمزوری ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں خون کی کمی ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی مرض ہو جاتا ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے، معدے کا کوئی مرض ہو، معدے کی کمزوری ہو یا معدے کی خرابی ہو، اس کی وجہ سے بھی جسم میں جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں میں جو پیٹ کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں کسی وجہ سے کیلشیم کی کمی ہو جائے جو جسمانی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ کافی عرصے تک رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو یہ جسمانی کمزوری ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے، یا غذا جو ہے صحیح طرح سے جزو بدن نہیں بن رہی، ہاضمہ خراب رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ جسمانی کمزوری کا جو مرض ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ ڈلیوری کے بعد ان کے اندر بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اگنور کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مرض جو ہے ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جسمانی کمزوری کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے، جیسے اکثر اسٹوڈنٹس ہیں یا آفس میں جانے والے لوگ ہیں، انہیں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ ناشتہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ غذائیت سے محروم ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے اندر جسمانی کمزوری جو ہے وہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور وہ لوگ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں یا اسکولس میں ٹیچرز وغیرہ ہیں وہ پراپر لنچ نہیں کرتی ہیں، لنچ ٹائم پہ کبھی جوس منگا لیا، کیک وغیرہ لے لیا، کوئی سینڈوچ لے لیا، پراپر غذا ان کے جسم میں نہیں جاتی، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے وہ جسم کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے، اور جب جسم کمزور ہوتا ہے تو بہت ساری اندرونی اور بیرونی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں۔ اب میں اس کی علامات بتاتی ہوں۔ جسمانی کمزوری کی جو علامت ہے اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ مریض کو بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کرتا ہے کہ بستر پہ پڑے رہیں، کوئی کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے کرنے کو دل نہیں کرتا، کبھی نیند بہت زیادہ آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ نیند بالکل اڑ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غذا جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی رغبت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن تو پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پڑھنے لکھنے میں جو ہے وہ بیزاری اور تھکاوٹ کا جو ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کا جو جسمانی نظام ہے، جو ان کا معدے کا جو سسٹم ہے وہ بھی اکثر لوگوں کا جو معدہ ہے یا ہاضمہ ہے وہ خراب رہتا ہے۔ اور اس کی غذا بتاتی ہوں۔ جسمانی کمزوری سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنی غذا بہت اچھی لینی پڑتی ہے، مقوی غذا لینی پڑتی ہے۔ اس میں آپ گوشت لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ سبزیاں لیں، مختلف قسم کی سبزیاں لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تازہ پھل لے سکتے ہیں، جیسے انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، اور مالٹا، موسمی، کنو وغیرہ اس طرح کے پھل جو موسم کے پھل آتے ہیں وہ سارے آپ پھل جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مربع جو ہے وہ آملے کا وہ لیجئے، اس کے ساتھ آپ جو نٹس ہیں، بادام، پستہ، کاجو جو ہے وہ بھی جو ہے بہت زیادہ مفید ہیں، وہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ صبح نہار منہ ایک سیب اور ایک گلاس دودھ جو ہے وہ آپ لیں، اور ناشتہ اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد کریں، اور ناشتے میں آپ بادام اور کشمش لیں، اس سے بہت زیادہ آپ کے اندر طاقت آئے گی۔ دودھ ہے، دہی ہے، پنیر، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیکری کی چیزیں ہیں، جو فاسٹ فوڈ ہے، کولا مشروبات ہیں، آپ کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں، پانی زیادہ لیں، اپنے ذہن کو ریلیکس رکھیں، ٹینشن نہ لیں، اور نماز قائم کریں، اور یا حی یا قیوم کا جو ہے آپ وہ ورد رکھیں۔ یہ سب کرنے سے آپ کی جو جسمانی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے 3 کلر کا پانی بنانا ہے۔ وہ آپ کیسے بنائیں گے؟ شیشے کی آپ 3 بوٹلز لیں
اور اس میں آپ نے سیلوفین پیپر چڑھانا ہے. یہ اورنج کلر کا، ریڈ کلر کا سیلوفین پیپر اور یہ بلو کلر کا سیلوفین پیپر. یہ آپ نے بوٹلز پر شیشہ ٹیپ کے ساتھ چڑھا لیا. پھر آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور بوتل کی جو یہ نیک ہے، یہ نیک تک یہاں تک آپ نے پانی بھرا، اور لکڑی کے ایک ٹکڑے پر آپ نے فاصلے سے آپ ان تینوں بوٹلز کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک. ایک کا شیڈو دوسرے پر نہ پڑے. صرف ایک دن آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، پھر آپ اس کو اٹھا لیں، اور آپ نے 4 دن تک یہ پانی استعمال کرنا ہے. طریقہ میں بتا دیتی ہوں. یہ جو اورنج کلر کا پانی ہے یہ آپ نے صبح شام آدھا کپ، اور یہ ریڈ کلر کا پانی جو ہے دوپہر کو آپ نے آدھا کپ لینا ہے کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد. اور یہ جو بلو پانی ہے یہ رات کو آپ نے سونے سے پہلے آدھا کپ یہ پانی رات کو استعمال کرنا ہے. اس سے آپ کا جو جسمانی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کو شفا مل جائے گی. بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.